سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر اگر اس کو لیگلائز کر دیا جائے، چلیں ایک اندازے کے مطابق 60 دن کے لیے اسے لیگلائز کرتے ہیں، چینل ہمارے پہلے سے کام کر رہے ہیں، بس یہ ہے کہ وہ سمگلنگ کو آپ نے لیگلائزیشن کے اندر تبدیل کرنا ہے، تو کیپیسٹی کیا ہے؟ ایک دن کے اندر کتنا پیٹرول آ سکتا ہے پاکستان میں، اور 2 مہینوں میں پاکستان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جتنا ابھی آ رہا ہے یہ لیگل وے کے ذریعے نہیں آ رہا، اور ایل پی جی پاکستان میں آ رہی ہے، ان کی باقاعدہ ایرانی ایل پی جی، میرے خیال میں کوئی ایل پی جی پلانٹ ایسا نہیں ہے جس پہ ایران کی 2 قسم کی ایل پی جیز آتی ہیں۔ ایک معیاری ایل پی جی آتی ہے جس کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہوتا، بیوٹین اور پروپین کی اس میں تناسب بالکل درست ہوتا ہے۔ دوسرے کے اندر تیل آ جاتا ہے، عرف عام میں وہ چولہے کالے کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو ایل پی جی ہے وہ مکسنگ کی جاتی ہے، ہمارے بھائی لوگ کرتے ہیں یہاں، جو ہمارے تاجر برادری ہے وہی یہ کام کرتی ہے، ورنہ ایسا وہاں سے نہیں آتا۔ ان کی ریفائنریز بڑی سٹینڈرڈ کی ہیں۔ دیکھیں نا، ان کا چائنا میں وہ فیول بھیج رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے چائنا میں کوئی بہت گندی کوالٹی جا رہی ہے؟ ہمارے ہاں ایک تاثر ہے عبداللہ بھائی کہ برسوں سے، ابھی کا نہیں ہے، برسوں سے تاثر ہے کہ جو ایرانی تیل آتا ہے گدلا تیل ہوتا ہے، مکسنگ اس کے اندر ہوتی ہے، وہ پاکستانی تیل جیسا نہیں ہوتا، اور وہ گاڑیوں کے اندر ڈلوایا جائے تو گاڑیوں کے انجن خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک میتھ ہے ہمارے ہاں، اور یہ بہت عرصہ پہلے سے رائج ہے، اب کی نہیں ہے، تو اس کی وجہ پھر کیا ہے؟ یاسر بھائی، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ یہ بالکل، اس میں کوئی جو ہے شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ ایرانی تیل ڈالیں گے تو آپ کے گاڑیوں کے ہیڈ خراب ہو جاتے ہیں، کاربوریٹر خراب ہو جاتے ہیں، ان کے بہت سارے اور مسائل آ جاتے ہیں، پلگز خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ایران کا قصور ہے؟ نہیں، یہ ایران کا قصور نہیں ہے۔ میں آپ کو پوری بات سمجھا دیتا ہوں۔ ایران سے پیٹرول اور ڈیزل بالکل صحیح حالت میں آتا ہے۔ ان کے پاس جو ٹرکس ہیں، جو پاکستان کے ٹرکس جاتے ہیں، جو ایل پی جی لینے جاتے ہیں، بھر بھر کے فیول وہ ڈلوا کے آتے ہیں، تو وہ خراب کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ وہ کوالٹی کا تیل ڈلوا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اس میں مکسنگ کرتے ہیں پاکستان کے اندر لا کے، اب یہ آتا کیسے ہے؟ ایک نیلے رنگ کی ویگنیں ہوتی ہیں، اور یہ ایسے ڈبل کے اپنا سنگل کیبن پک اپس ہوتی ہیں، ڈالے جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے۔ وہ ڈالے آتے ہیں، پرانے دور میں محلے میں جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی تھی، وہاں پہ جو مٹی کا تیل دینے کے لیے جو چھوٹی گاڑیاں آتی تھی، ویسی گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ باقاعدہ جیسے سنگل کیبن کی پک اپ ہوتی ہے ٹویوٹا وغیرہ کی، اس طرح سے، لیکن یہ ان کی ایرانی بنی ہوئی ہیں، پرانی گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن نیلے رنگ کی ہوتی ہیں۔ ان کے اوپر نیلے رنگ کے وہ 20 کلو کے، یا مطلب 50 لیٹر والے، یا بڑے بڑے 200 لیٹر والے ڈرم لوڈ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر فیول یا ڈیزل جو بھی آپ نے ڈالنا ہوتا ہے وہ ان کو ڈالا ہوتا ہے۔ اب جب یہ یہاں آتے ہیں پاکستان کے اندر بارڈر کے اوپر، اچھا یہ گاڑیوں میں بھی آتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، میں آپ کو ویڈیو بھی بلکہ بھیجوں گا، آپ دیکھیے گا۔ وہ آتا ہے غول کے غول، اور یہ میری ویڈیو نہیں ہے، بی بی سی کی بنی ہوئی ویڈیو ہے۔ جیسے چڑیوں کا غول آتا ہے نا، اس طرح سے وہ روزانہ صبح ایک بھرمار ہوتی ہے۔ مطلب جس جگہ سے دیکھیں گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، وہی نیلی گاڑیاں، ان کے اوپر نیلے ڈرم لوڈ ہوتے ہیں، کوئی موٹر سائیکل پہ لا رہا ہے، کوئی چھوٹی گاڑی پہ لا رہا ہے، کوئی سڈوکی جیسے پک اپ کے اوپر لوڈ کر کے لا رہا ہے۔ جب یہ یہاں آ جاتے ہیں بارڈر کے ساتھ، تو یہاں انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تالاب بنائے ہوتے ہیں، تالاب بنائے ہوتے ہیں، ان میں نیلے رنگ کا ایک ترپال بچھایا ہوتا ہے۔ وہ کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ یو این کے ترپال آیا کرتے تھے، وہ ترپال بچھا دیتے ہیں، اس میں یہ انڈیل دیتے ہیں، ڈیزل کو ڈیزل میں، پیٹرول کو پیٹرول میں۔ یہی ہمارے بھائی لوگ کام کرتے ہیں، وہ اس کے اندر مکسنگ شروع کر دیتے ہیں، مکسنگ کر کے جتنا ہے وہ پھر سر اس کی سوال یہ تفصیلات پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے سستے داموں وہاں سے کوئی چیز موصول ہو رہی ہے، میں چلیں یہ سمگلنگ کی بات کر رہا ہوں، اس کو لیگلائز کرنا تو وہ بعد میں طریقہ کار کیا ہوگا، اتنے سستے داموں مل رہی ہے، مثال لے لیں، یعنی ہم نے پچھلے دنوں میں سنا کہ ایرانی تیل بلوچستان میں جو ہے وہ ایک اس کی حد مقرر کر دی گئی ہے کہ اس حد سے زیادہ وہاں پر بیچا نہیں جا سکتا۔ سستے داموں لا کے بھی جب آپ کو سینکڑوں کی بچت جو ہے وہ 1 لیٹر کے اندر ہو جانی ہے، یعنی 100 روپے سے زائد فی لیٹر میں، تو پھر اس میں مکسنگ کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں، یہ تو پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ہر چیز کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ کہا گیا کہ ملاوٹ کرنے والے کے ماتھے
اور جو ہے وہ داغ دیے جائیں گے. تو کیوں پھر یہ کہا گیا اور ملاوٹ کے لیے کتنا سختی کا حکم دیا گیا؟ اب آپ یہی بتائیں. میں ایک نمبر پاکستان میں اس کو مثال لے لیتے ہیں. آپ یاسر رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے بچوں کے لیے دودھ لینا چاہتے ہیں A1 کوالٹی. آپ کہتے ہیں گوالے کو بھائی کہ کیا تیرا ریٹ ہے؟ وہ کہتا ہے جی 250 روپے نہیں, بازار میں ہے, میں آپ سے 250 لوں گا. آپ کہتے ہیں بھائی 300 دوں گا. جینوین تم مجھے جو ہے نا صحیح بھینس کا دودھ دینا, دے گا وہ آپ کو؟ صرف 10-15 دن تو دے گا, پھر اس کے بعد پھر کہہ دے گا جی کہ بیمار پڑ گئی, اس کو ادویات دے رہا ہوں اس لیے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا. تو یہ پھر مختلف عذر آ جاتے ہیں. ابھی تو ایک نیا ٹرینڈ ہے ادھر لاہور میں سر, اگر رائے ونڈ والے ایریا سے گوالے نے چلنا ہے اور اس نے آنا ہے جوہر ٹاؤن کے علاقے میں یا پھر آگے جانا ہے, تو وہ اس میں نا برف ڈال کے لاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ مکسنگ نہیں ہے, کیونکہ گرمیوں کے دن ہے, صبح وہاں سے چلنا ہے اور وہاں تک پہنچانا ہے, تو اگر یہ برف نہیں ڈالوں گا تو خراب ہو جائے گا, تو اسے مکسنگ مت سمجھیے. تو ہمارے یہاں یہ عذر سننے کو ملتے ہیں. سر یہ گوالا جو ہے نا یہ اپنے گھر میں بھی اصلی دودھ نہیں دیتا, آپ بھول جائیں اس بات کو. لیکن میں ایک گزارش کروں گا, آج تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم دودھ پی رہے ہیں, ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم یہ دودھ بھی پی رہے ہیں یا نہیں. پتہ چلتا ہے کہ تیل ملاتے ہیں, پتہ نہیں کیمیکل ملاتے ہیں, پتہ نہیں وہ بال صفا پاؤڈر ملاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دودھ ہے, جو کہ دودھ ہوتا ہی نہیں ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, تو مکسنگ کی وہاں بات کہیں اور نکل گئی. ایران پہ چلتے ہیں, میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں. ایران میں زیتون کا تیل جس قیمت کے اوپر آپ کو ملتا ہے, یہ پنڈی میں باجوڑ پلازا ہے جہاں آپ کو مل جائے گا. سر مجھے ادھر سے یاد آیا سر, میں آپ بات آگے بڑھائیے گا, وہ باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں تو وہ اس لیے انٹرسٹنگ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. میں اسلام آباد جانا ہوا ایک دوست کے ہاں, جو ہے وہ میں چلا گیا, رات دیر ہو گئی تو وہیں پہ رک گیا. تو اب وہاں پہ میں نے نت نئے رنگوں کے شیمپوز دیکھے اور آئل دیکھے اس کے پاس. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ یار یہ تو پاکستان میں برانڈ بکتا ہی نہیں ہے, لیے کہاں سے تم نے؟ تو میں نے اس میں سے ایک کا استعمال بھی کیا اور بہت اچھا استعمال تھا, ذاتی میرا تجربہ تھا. یعنی میرے بال تھوڑے سے گھنگریالے ہیں اور وہ سخت ہیں, لیکن اس کے بعد وہ کافی ملائم ہوئے. تو میں نے اس سے پوچھا یہ کہاں کا ہے؟ تو اس نے کہا یہ ایران کا ہے. تو میں نے کہا لیتے کہاں سے ہو؟ اس نے کہا باجوڑ پلازے سے. تو میں نے کہا یہ ہر وقت دستیاب ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی ہر وقت تو نہیں, لیکن کبھی کبھار شارٹیج ہو جاتی ہے جب سختی ہوتی ہے, لیکن یہ مل ہی جاتا ہے, کوئی 1 مہینہ نہ ملے تو 2 مہینے بعد مل جائے گا. تو وہ نو ڈاؤٹ جو ایرانی چیزیں آتی ہیں کوالٹی ان کی بہت اچھی ہے. سر میں آپ کو گزارش کر دوں, شہد ملتا ہے کنگھی سمیت. میں ابھی کاش کہ مجھے پتا ہوتا ہم یہ بات کر رہے ہیں تو میں یہاں سیمپل آپ کو دکھاتا. اور وہ اتنا بڑا 1 کلو کا ڈبہ جو ہے, وہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو جینوین اوریجنل شہد, کیونکہ وہاں مکسنگ کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ سیدھا پھانسی, وہ نہیں چھوڑتے اس معاملے کے اوپر. انہوں کے قانون بڑے اسلامی قانون ہیں. ہمارے ہاں تو یہاں پہ سر بڑی مکھی کو پتہ نہیں مشین میں ڈال کے چھوٹا کر لیتے ہیں, کہتے ہیں جی نہیں واقعی چھوٹی مکھی کا شہد ہے. تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی میں سر چولستان گیا, تو مکھی کا شہد نہیں ملتا. سر میں چولستان گیا ہوں اور وہاں پہ جا کے انہیں کہا کہ چھوٹی مکھی کا شہد دے دیں. وہ کہتے ہیں بھائی نہیں, بہت حد ہے, تو کہیں سے پاؤ لا دیں گے. یہ کلو شلو والا جو کہتے ہیں نا کہ چھوٹی مکھی کا ہے, تو پھر یہ مکھی کوئی اور ہوگی, یہ وہ والی مکھی نہیں ہے. نہیں, یہ بات بالکل آپ دیکھیں نا, اب وہ 1000 روپے کا وہ آپ دیکھیں کلو, 1000 روپے کا زیتون, کھانے والے زیتون کالے اور جو سبز ہیں وہ ایران کے, آپ ان کی پیکنگ دیکھیں. اگر میں ان کے اوپر ہاتھ رکھ دوں, ان کا جو لیبل ہے, اور آپ یہ مجھے بتا دیں کہ جی یہ اٹلی سے نہیں آئے, تو میں مان جاؤں اٹلی یا اسپین کے. اچھا, اور ذائقے کے اندر ویسے ہی ہے. پھر اس کے بعد ان کی چیز جس کو ہم پنیر کہتے ہیں, کریم چیز, بچے وغیرہ یہ کھاتے ہیں پنیر وغیرہ. بھائی یہ 25 روپے کا 200 گرام اتنا سا وہ ڈبہ آتا ہے, 25 روپے کا ایران کے بارڈر کے اوپر ملتا ہے. یہ آپ کا جو ٹینگ ہوتا ہے جو آپ پینے کے لیے کرتے ہیں, رانی جوس کا آپ کا جو ایک کین ہے غالباً یہ 20 روپے کا ہے. اب یہاں وہ کتنے کا ہے, اور وہ یہاں مکس والا آتا ہے, وہ اوریجنل رانی جوس ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہ شیمپو ہیں, یہ جو ہیٹر ہیں بڑے مشہور ہوتے ہیں, وہ جاپانی رینائی کے ہیٹر,
एग्जैक्टली द सेम, और रिनाई के साथ कोलैबोरेशन करके ईरान ने बनाए 5,000 रुपए का हीटर। पाकिस्तान में उसकी कीमत 1.5 लाख रुपया है, अगर आपको मिल जाए तो। अच्छा, उसके बाद आप उनकी बाकी मसनूआत को देख लें। मैं आपको मतलब मैं गिनवाना शुरू कर दूं तो यहाँ शाम हो जाए। ये जो रोजाना खाने पीने का तेल होता है, ये आपको पाकिस्तान के तेल से 4 गुना कम मिलता है। ये जो प्राइसेस बढ़ाते हैं, ये यहाँ बाजोड़ प्लाजा वगैरह में बढ़ा देते हैं। सर्फ जो धोने के लिए होता है, मेरी बेगम जो है वो इस सर्फ को, पाकिस्तान के सर्फ को और ईरान के सर्फ को जमीन आसमान का फर्क देती हैं, क्योंकि वो कम इस्तेमाल होता है, उसकी ज्यादा जो है वो बेहतर सफाई होती है, उसकी ज्यादा चमक आती है, नरम कपड़े को रखता है और ज्यादा खुशबूदार होता है। और वो कीमत के अंदर जितने में आपने समझे किलो का सर्फ का पैकेट लेना है, उतने में आपको 10 किलो का आपको वो मिल जाएगा। तो अब आप कहाँ खड़े में हैं? तो जहां बात हो रही थी, जो ओरिजिनल बात हो रही थी फ्यूल की, वहां की मसनूआत की, और फिर उसके बदले वो आपसे क्या मांगते हैं। मजे की बात यह है कि वो उसके बदले में आपसे मांगते हैं चावल दे दो, हमें गंदम दे दो, हमें जो है सब्जियां दे दो, गोश्त दे दो। यहाँ दौंदा जो है वो चलता है, आपको पता है 2 दांत वाला जानवर चलता है। ज्यादा लोग जो है वहां बुढ़ी भैंसें, बुढ़ी गाय जो बिल्कुल खत्म होती है, जो 7-8 दांतों वाली होती है या बगैर दांतों की होती है, उसको जो है वो भेजा जाता है और वो लोग ले लेते हैं। अब आप अंदाजा करें, और वो इतना जा रहा है कराची से, मैं कई लोगों को जानता हूं। इसी तरीके से वो आपसे कहते हैं माल के बदले, और जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, जो कपड़ों की आप हैरान हो जाएंगे कि क्या कपड़े वो बनाते हैं। भाईजान, मैं अभी पिछले साल नहीं, गालिबन उससे पिछले साल गया था एक कॉन्फ्रेंस के ऊपर, तो वो फलस्तीन के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी। तो जब वहां मैं बाजार गया, मार्केट में गया, तो मेरे साथ जो ईरानी मेरे मेजबान थे वो साथ थे। अब वहां मुझे एक मार्केट में, क्या खूबसूरत मार्केट थी कि आपको अगर मैं वीडियोस भेजूं तो आप कहेंगे कि शायद दुबई में भी ऐसा शॉपिंग मॉल्स नहीं है जो तेहरान के अंदर हैं। फुवारे चल रहे हैं और पता नहीं क्या से शीश महल बने हुए हैं। बहरहाल लुबे लुबाब ये कि जब मैं वहां गया तो वहां एक मुझे कपड़े पसंद आए, तो मैंने एक शर्ट अपने लिए ली, एक मैंने अपने लिए जीन्स ली। मैंने कहा कि ये तो शायद कहीं कोई बाहर की बहुत बड़ी कोई ब्रांड है, तो पता चला कि जनाब ये मेड इन ईरान है। एक ओवरकोट पसंद आ गया। ओवरकोट आपको पता ही है, आप सर्दियों में पहनते भी हैं, बड़े आप खूबसूरत आदमी हैं, तो वो ओवरकोट जो होता है बड़ा मोटे कपड़े वाला, यानी कि जेन्युइन, जिस तरह से वो ब्रिटिश स्टाइल का, वो ओवरकोट की कीमत आपको मालूम है यासिर भाई कितनी होगी? आप तो जानते हैं यहाँ पाकिस्तान में कितनी है उसकी कीमत?